آپ کے اپنے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات کا آپ کی باہر کی دنیا پر اثر پڑتا ہے، باہر کی دنیا پر اثر پڑتا ہے، اور وہ جو کچھ اثر پڑتا ہے تو وہاں پر اس میں کچھ چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ جو چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں اس میں سے کچھ فیوریبل ہوتی ہیں، کچھ انفیوریبل ہوتی ہیں، کچھ آپ کے حق میں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے خلاف ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں۔ وہ خالی سوچ سے آپ کے اثرات آپ کے چاروں طرف مرتب ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں، صرف سوچنے سے۔ یہ لوگوں نے ڈسکور کیا، وہ معلوم ہے جیسے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کی انہوں نے کامیابی کے نسخے ڈسکور کیے، کیسی سوچ اور کیا کیا ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ سوچ کی بات قرآن نے کہی تھی پہلے، اس سے پہلے اتنی بات اور دیکھ لیں، میں لاتا ہوں ابھی کہ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ تمہیں جو بھی ترجمہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے نا سامنے، تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بھی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، برائی آتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں، قرآن جو خزانہ ہے نا، اس میں بہت سی لیئرز ہیں، سطحیں۔ سب سے اوپر کی لیئر ہے، یہ سب سے اوپر کی لیئر کے میننگ آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ، اور بڑی تعداد اگر معنی جاننا چاہتی ہے تو اس کو وہی معنی ملتے ہیں۔ پھر جو لوگ غور کرتے ہیں وہ اس سے نیچے کی سطح پہ بھی جاتے ہیں، یہ تو ہیں اپنی جگہ، یہ ختم نہیں ہوتے، اس سے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے، اس لیئر کی میننگ شروع ہوتے ہیں، اس کے نیچے اور لیئر ہے، تھرڈ لیئر کی میننگ سٹارٹ ہوتے ہیں، جہاں اور غور کریں کہ گہرائی میں جائیں آپ، اگلی لیئر میں کچھ اور مل رہا ہے، اور گہرائی میں جائیں اندر تو اگلی لیئر میں کچھ اور مل رہا ہے۔ یہ گہرائی میں جاننے سے ہوتا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں گہرائی میں جاننا، غور و فکر۔ جیسے آپ زمین میں جتنی گہرائی میں جائیں تو ڈیفرنٹ لیئرز میں آپ کو جو مختلف چیزیں ملتی چلی جائیں، وہ سامنے کے اوپر کی لیئر پہ کچھ اور ہے، ایسے قرآن میں ہیں، اور معلوم نہیں کہاں تک ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے موجدے قیامت تک کھلتے رہیں گے، تو کبھی فائنل نہیں ہوگا، قیامت تک موجدے اس کے کھلیں گے۔ تو اب اس کے بعد کی لیئر میں ہم چلیں، یہ فرسٹ لیئر کی بات تھی، یہ جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ حسن جو ہے، حسنہ جس کے معنی ہے بھلائی، تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کہ مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ آ کے تھوڑی کچھ کر دیتا ہے، کوئی اس وقت حکم نافذ نہیں کرتا، وہ تو اللہ نے قانون بنا دیا، اس کے مطابق تمہارے اوپر حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ تو فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ حسنہ بھلائی، اس لفظ کا جو روٹ ہے عربی میں مادہ کہتے ہیں اسے، حسن ہے، بڑی ہے سین اور نون، حسن۔ حسن کے معنی ہیں خوبصورتی۔ حسن کے خوبصورتی تب آتی ہے جب بیلنس ہوتا ہے کسی چیز میں، توازن ہوتا ہے، پروپورشنیٹ ہوتی ہے، جب وہ ایک پروفائل ہے یا ایک خاکہ ہے، اس میں رنگ بھرنے کو کہا جائے، اگر رنگ باہر نکل جائے تو خوبصورتی نہیں ہے، لیکن رنگ اندر رہ جائے، اس کی لکی کہیں پر لائنز کو ٹچ کر دیا، باؤنڈری کو کہیں اندر رہ گیا، تب بھی خوبصورتی نہیں ہے۔ توازن دونوں جگہ بگڑا۔ خوبصورتی، حسن جب آئے گا جب بالکل ایگزیکٹ وہ جو پروفائل ہے، وہ جو خاکہ ہے، جب اسی کی لائن سے جب چلے گا، اسے پروپورشنز کہتے ہیں، توازن، بیلنس۔ حسن جب ہی آتا ہے جب توازن ہوتا ہے، پروپورشن ہوتا ہے، ورنہ حسن نہیں آتا۔ جن چیزوں میں توازن اور پروپورشن ہوتا ہے وہی بھلائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی۔ مغرب کی 3 رکعتیں فرض، آپ کو بہت جوش آئے، جذبے عبودیت کے اندر، آپ 4 پڑھ لیجئے تو نماز ختم، پھر کینسل ہو گئی، وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ باہر نکل گئے، آپ باؤنڈری سے باہر نکل گئے۔ 2 رکعت پڑھیں گے تو بھی نہیں، یہ باؤنڈری کے اندر رہ گئے، بھلائی ختم ہو گئی۔ بھلائی وہی ہے جو پروپورشنیٹ ہو، ورنہ بھلائی ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر پروپورشن ہو، جس میں توازن ہو، جس میں بیلنس ہو، ورنہ بھلائی ہی نہیں ہے۔ تو تمہیں جو کچھ بھی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ومن اصابک من سیئہ، اس کا الٹا ہے سیئہ، یعنی وہ چیزیں جس میں پروپورشن نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا۔ فمن نفسک، یہ بڑا اہم لفظ آ رہا ہے آگے، نفسک، یہ آخری لفظ جو عربی میں لکھا ہوا ہے۔ نفس تمہارے نفس سے ہوتی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اپنی کارن پیش آتی، تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔
یہی لفظ ہے جس سے اردو میں ہم بولتے ہیں نفسیات. کچھ تمہارا اپنا سیلف وہاں سے ہوتا ہے, کچھ جو تمہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو کچھ تم خود ہو, یہ ہاتھ پاؤں آپ نہیں ہیں. ان ہاتھ پاؤں کی جو اصل حقیقت ہے, جس میں اچھائی ہے برائی ہے, جو کچھ کر رہا ہے, وہ اسے نفس کہتے ہیں. وہ جو انر سیلف ہے, وہ جو انر سیلف ہے, وہ انر سیلف اسی لفظ سے ہمارے یہاں نفسیات لفظ بنا ہے, سائیکالوجی. اس کے لیے انگریزی میں آتا ہے سائیکی. آپ کی نفسیات, آپ کی سائیکی کیا ہے, سوچنے کا انداز کیا ہے, تمہارے سوچنے کے انداز سے ہوتی ہے. تمہارے سوچ یہ اس کے لیے اصل اور گہرائی میں سیکنڈ لیئر کے معنی ہیں. تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے سوچ, اس کی وجہ تمہارے عمل بھی ہوتے ہیں. یہ فرسٹ لیئر کا ہے کی میننگ ہے. اور اس کے دوسری سطح کے جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہاری نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہیں, تمہارے سوچنے کے انداز کی وجہ سے ہوتی ہیں جو تمہیں پریشانیاں آتی ہیں. وہ سوچنے کا انداز بدلے گا, پریشانیاں ختم ہوں گی, اس کے ریزلٹس آئیں گے باہر سے. پھر وہ تمہاری جو اپنے سوچنے کا انداز ہے, یہ قرآن نے کہا دوسری جگہ, اصول بتا دیا آگے, اس اصول کو ایکسپینڈ کیا. یہ اس لیے ذالک بأن لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اسے میں نے بلیو میں کر دیا ہے, ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کو کسی قوم کے اوپر اس کے اندر تبدیلی نہیں لاتا, تغیر نہیں لاتا, اسے چینج نہیں کرتا. کوئی اگر نعمت میں ہو کسی گروہ کے اوپر جو کی ہو یا کسی فرد پر بھی, حتیٰ یغیروا, جب تک کہ تغیر نہیں ہو جائے, چینج نہیں ہو جائے. ما بانفسہم, میں سیکنڈ لیئر کے معنی دے رہا ہوں آپ کو. جو ان کے اپنی جو سائیکی اور نفسیات میں جو چیزیں تھیں, جب تک اس میں سوچنے کے انداز میں چینج نہیں آتا, وہ نعمت اگر ہو تو باقی رہتی ہے, اور اگر نعمت نہیں ملی بھی اور نعمت لانی ہے, وہ بھی سوچنے کے انداز سے آئے گی. تمہارا سوچنے کا انداز بدلے گا تو تم بری حالت میں تھے, نعمتیں آ جائیں گی. تمہارے پاس نعمتیں تھیں, وہ تمہارے سوچنے کا انداز تھا, تمہاری سائیکی تھی, تمہاری نفسیات تھی, اس کی وجہ سے تھی. وہ بدل جائے گا, تمہارے حالات بدل جائیں گے, وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی. یہ اصول دیا قرآن نے. تمہاری سائیکی اور تمہاری سائیکالوجی اور تمہاری نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہیں جو انعامات ہوتے ہیں, اور وہ انعامات کی حالت رہے گی باقی جب تک تم اس اسٹیٹ کو اپنی باقی رکھو گے اور تم اس میں تبدیلی لے آؤ گے. انعام ختم ہو جائیں گے, اللہ کے نعمتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ پرنسپل دیا اللہ, اصول دیا ہے. یہ سارے وہ ہیں کائنات اور نیچر میں وہ اصول جو ناقابل تبدیل ہیں. یہ تغیر جو آتا ہے, یہ لفظ آ رہا ہے یغیر, نعمت کی حالت میں تغیر آتا ہے, چینج آتا ہے, نعمتیں ہٹ جاتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں, آ جاتی ہیں. وہ چینج آتا ہے تمہارے اپنے اندر کے چینج سے. یغیروا ما بانفسہم, جو لوگوں کے اپنے جو نفسیات میں چیزیں ہیں, ان کی سائیکی میں, ان کے سوچنے کے انداز میں, جب وہاں چینج آتا ہے تو باہر چینج آتا ہے, تبدیلیاں آتی ہیں. یہ سیکنڈ لیئر کے میننگ ہے جسے لوگوں نے ڈسکور کیا اور اس سے سوچنے کے انداز صرف بدلے لوگوں کے بس, اور ان کی زندگیاں بدل گئی, کامیاب ہو گئی, اونچی اونچی جگہوں پہ پہنچ گئے. خالی اتنے ہی نہیں, ان کی زندگی میں لک آنے لگی, جسے لک بولتے ہیں ہم, اور جو ایکسیڈنٹ سے وہ ختم ہونے لگ گئے ان کی زندگی میں, سوچنے کے انداز اپنے بدلنے سے. لک آنے لگی جسے ہم گڈ لک کہتے ہیں. کوئی لک کوئی چیز نہیں ہوتی, اتفاق نہیں ہوتا, وہ سب رولز کے تحت وہ تھا. انہوں نے ان رولز کو ڈسکور کر لیا, لک آنے شروع ہو گئی, بیڈ لک ختم ہونی شروع ہو گئی. وہ رولز انہوں نے ڈسکور کر لیے. یہ قرآن نے رول بتایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو تمہارے سوچنے کا انداز, سوچنے کے انداز میں کیا, اب آگے آئے گا, تو ہر چیز بتائیے.